ایک ایسا واقعہ جو میری پیدائش سے 10 سال پہلے کا واقعہ ہے، اس کو کہیں نہ کہیں پڑھتا آیا، سنتا آیا، اور میرا بڑا دل کرتا تھا کہ اس کو مزید جانا جائے۔ اور واقعہ یہ تھا 20 جولائی 1969، یہ دنیا کی تاریخ میں ایک ایسا دن ہے کہ پوری دنیا کی تاریخ میں اس کو بہت بڑا دن مانا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں اس دن کیا ہوا تھا؟ انسانوں کے لیے ایک بہت غیر معمولی واقعہ یہ تھا کہ پہلی بار انسان نے جو قدم رکھا تھا، چاند پہ جو پہنچنا تھا اس کا، وہ 20 جولائی 1969 میں ممکن ہوا تھا۔ اور اس واقعے کے بعد جو جملہ بولا گیا تھا وہاں پر، وہ جملہ بڑا غیر معمولی تھا۔ وہ جملہ یہ تھا، یہ چھوٹا سا قدم ہے جو شاید انسان نے رکھا ہے، بظاہر چھوٹا سا قدم ایسے جا کے رکھ دیا، لیکن یہ سارے انسان جو دنیا میں 6-7 ارب انسان ہیں، یہ دراصل ان کا قدم ہے، ایک انسان کا قدم نہیں ہے۔ بعض اوقات ایک سٹیپ جو ہوتا ہے، ایک اچیومنٹ جو ہوتی ہے، وہ ایک بندے کی اچیومنٹ نہیں ہوتی۔ ایک فیملی کو دیکھ لیجیے، ایک خاندان کو دیکھ لیجیے۔ بعض اوقات ایک فیملی میں ایک فرد، ایک شخص اگر نمایاں غیر معمولی انسان بن جاتا ہے تو وہ پورے خاندان کے لیے شناخت بن جاتا ہے۔ اس کے والد، اس کے بھائی، اس کا والد، دوست، احباب سب کہتے ہیں کہ یہ ہمارا پرائڈ ہے۔ تو چاند پہ قدم رکھنا، کیونکہ انسانوں میں سے ایسا ایک انسان تھا جس نے جا کے چاند پہ قدم رکھ دیا، تو اس کو مانا جاتا ہے کہ یہ پوری انسانوں کی 10,000 سال کی ریکارڈڈ ہسٹری میں اس کو بہت بڑا واقعہ مانا جاتا ہے۔ میں آپ سے کچھ چھوٹے چھوٹے حقائق شیئر کرنا چاہوں گا، پھر اپنے مضمون کی طرف آ جاؤں گا۔ یہ میں بات چیت آپ سے کیوں کر رہا ہوں؟ یہ صرف ایک شخص نے پوری قوم کو ایک خواب دیا تھا۔ امریکہ کا پریزیڈنٹ تھا، اس نے 60 کی دہائی میں آغاز پہ یہ بات کی کہ ہمیں اس قوم کو، امریکہ کو چاند پہ پہنچنا چاہیے، چاند پہ پہنچ جانا چاہیے۔ یہ 10 سال کے اندر خواب پورا ہوا، یعنی 1 سال ابھی پڑا ہوا تھا۔ اس دہائی میں جو خواب آغاز پہ دیکھا گیا کہ ہمیں چاند پہ پہنچنا ہے، 8-9 سالوں کے اندر انسان چاند پہ پہنچ گیا اور جا کے اس نے قدم رکھ دیا۔ حضور والا، میں اس کے سارے حقائق آپ کو بتانا چاہوں گا، اور پھر بتانا چاہوں گا کہ ہم انسان کتنی عجیب و غریب مخلوق ہیں۔ ہمارے حال احوال ذرا دیکھیے گا، وہ کس قدر عجیب حال احوال ہے۔ حضور والا، پہلی بات آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ سارا جو جرنی تھا، زمین سے چاند پہ پہنچنے کا جو سفر ہے، اس پہ 4 دن 6 گھنٹے 45 منٹ لگے تھے۔ اور اس کے بعد یہ سفر چلتے چلتے، آج اگر آپ کبھی ادھر ہی بیٹھے گوگل پہ صرف چیک کریں کہ آج زمین سے چاند پہ پہنچنے کے لیے کتنا وقت لگتا ہے، تو وہ بتائیں گے جی ان 50 سالوں میں یہ فاصلہ اتنا ہی ہے۔ اور فاصلہ کتنا ہے؟ 3,84,400 کلومیٹر کا فاصلہ اتنا ہی ہے۔ لیکن اب 4 دن 6 گھنٹے اور 45 منٹ نہیں لگتے۔ وہ بتاتے ہیں کہ جی ٹیکنالوجی اور سسٹم اتنا فاسٹ ہو گیا، مشینیں اتنی بہتر آ چکی ہیں کہ اس وقت اس آئی ٹی کے دور میں اپنی مشینز کے ذریعے زمین سے چاند پہ پہنچنے کے لیے صرف 3 دن چاہیے۔ فاصلہ کتنا ہو گیا جی؟ یہ صرف 3 دن کا فاصلہ ہو گیا۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا، یہ ہم جو انسان ہیں، یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے کے لیے فاصلے کو بیان کرنے کے لیے کلومیٹرز کی ٹرمز بھی یوز کرتے ہیں، وقت کی ٹرم بھی یوز کرتے ہیں۔ میں اس فاصلے کو سمجھنے کے لیے ایک اور مثال آپ کو سمجھاؤں گا۔ میرے 80s کے دور میں جب ہم لاہور میں رہا کرتے تھے، تو گاؤں میں اگر کوئی مرگ ہوتی تھی، انتقال فرما جاتا تھا، تو اطلاع دینے والا جب پہنچتا تھا اور یہاں سے ہم واپس چل کے اس ہوڑی پہ بیٹھنا ہوتا تھا، تو سم ٹائم جنازہ ہو چکا ہوتا تھا۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں 80s میں جب اپنے والد اور والدہ کے ساتھ گاؤں آیا کرتا تھا، یہ 210 کلومیٹر 212 کلومیٹر کا فاصلہ ہے میرا، 5 گھنٹے لگتے تھے۔ جی ٹی ایس کی بس، گورنمنٹ کی، جگہ جگہ رک کے اس میں بکریاں بھی سوار ہو جاتی تھیں۔ آپ کے بعض اوقات ممکن ہے ادھر آپ کھڑے ہیں اور ادھر بیٹھے ہیں اور ساتھ آپ کی بکری بھی ہے، 2 مرغیاں بھی کسی نے پکڑی ہوتی تھیں، انڈے بھی ایسے کر کے اٹھائے ہوتے تھے، بوڑھے بابے بھی ہوتے تھے۔ مجھے وہ سارے بچپن کے ایام نہیں بھولتے۔ اور اب تو فاصلہ سمٹ کے صرف 2 گھنٹے پہ آ چکا ہے، یہ 2 گھنٹے میں ادھر گجرات پہنچ جاتے ہیں۔ حضور والا، یہ ساری تمہید آپ سے باندھنے کی وجہ کیا ہے؟ انسان عجب مخلوق ہے، یہ چاند کو فتح کر دیتا ہے۔ اتنی دور چاند، 3,84,400 کلومیٹر کے فاصلے پہ جو پڑا چاند ہے،
اس پہ جا کے پاؤں رکھ کے کہتا ہے کہ ساری انسانیت کو کلیپنگ کرنی چاہیے، واہ کمال ہو گیا، چاند فتح ہو گیا۔ لیکن ذرا اس کی ٹریجڈی دیکھیے گا، اس کی کتنی بڑی انسان کی ٹریجڈی ہے۔ چاند کو فتح کرنے والا بعض اوقات اپنے ساتھ بیٹھے شخص کے دل کو فتح نہیں کر سکتا، اور یہ اتنا بڑا چیلنج ہے۔ آپ دو بھائیوں میں جو ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوں، ان میں لڑائی دیکھیں گے۔ آپ دو بڈیز، دو دوست، 15 سال 20 سال کی رفاقت ہے، ان میں لڑائی دیکھیں گے۔ آپ ایک خاندان، ایک ٹرائب، اس میں ہوتے ہوئے درمیان میں آپ خلیج دیکھیں گے۔ ایک محکمہ ہے، ایک ادارہ ہے، ایک کلرک ہے، ایک افسر ہے، ساتھ اس کا ٹیبل لگا ہوا ہے، سامنے اس کا کمرہ ہے، درمیان میں کروڑوں لاکھوں سالوں کا فاصلہ ہے۔ ہم وہ فاصلہ طے کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ یعنی چاند کو فتح کرنے والا، یہ میرے مرشد واصف علی واصف صاحب کا جملہ ہے کہ چاند کو فتح کرنے والا انسان کا دل فتح نہیں کر پایا۔ یہ اس کی ٹریجڈی ہے، اور اس ٹریجڈی کا ثبوت کیا ہے؟ آپ دیکھیے ٹیکنالوجی کتنی فاسٹ ہو گئی، آئی فون 14 آ گیا، گاڑیاں بہترین ہو گئی، کمیونیکیشن آسان ہو گئی۔ آپ سے اس ہلکی پھلکی سی ڈیوائس جو یہاں پڑی ہے، اس سے میری بات کرنا کتنا آسان ہو گیا، یہ ویڈیو ریکارڈ ہو جائے گی، یوٹیوب پہ چلی جائے گی، دنیا کو، یہ ٹیکنالوجی کا کمال ہے۔ لیکن وہ بڑا بنیادی فن جو ہزاروں سالوں سے انسان کے پاس تھا اور آج بھی ہونا چاہیے، وہ تھا انسان کا دل فتح کرنے کا فن۔ اس کے لیے کوئی سیٹلائٹ نہیں چاہیے، اس کے لیے کوئی وائی فائی کا کنیکشن نہیں چاہیے، اس کے لیے کوئی اچھی وہیکل نہیں چاہیے، اس کے لیے جیب میں بہت زیادہ پیسے ہوں آپ کے، کیونکہ جیب میں پیسے نہیں ہیں تو میں کسی انسان کا دل کیسے فتح کر سکتا ہوں، میں کسی کو ساتھ کیسے لے کے چل سکتا ہوں۔ ایک بات یاد رکھ لیں، آپ اپنی شعوری زندگی میں انسان کی اہمیت سے انکار نہیں کر سکتے۔ آپ کو دنیا میں آنا ہے تب بھی انسان چاہیے، خوشی منانی ہے تب بھی انسان چاہیے، غم ہلکا کرنا ہے تب بھی انسان چاہیے، اور قبر میں منتقل کرانے اور کندھا دے کے کلمہ شہادت کہہ کے وہاں تک پہنچانے کے لیے بھی کیا چاہیے؟ انسان کی اہمیت سے انکار نہیں کر سکتے۔ لیکن جو سب سے اہم ہے، انسان اور انسان کا کنیکشن، انسان اور انسان کا رابطہ، انسان اور انسان کی ایک ایسی بانڈنگ جس سے سوسائٹی مکمل ہوتی ہے، جو کہ اس وقت میں کہتا ہوں اتنی شدید پولرائزڈ ہو گئی ہے، اتنی زیادہ تقسیم ہو گئی ہے۔ میرا مضمون ہے آج کا، یہ میرا دکھ ہے آج کا۔ حضور والا یہ لیسن تھا سب صوفیہ کا، یہ درویشوں کا لیسن تھا، اور اس لیسن کو ون لائن میں اگر کسی نے تاریخ میں سب سے اچھا ایکسپلین کیا ہے تو وہ جلال الدین رومی ہے۔ رومی فرماتے ہیں اگر تمہارا علم، تمہارا عہدہ، تمہاری عقل نے تمہیں محبت کرنا نہیں سکھایا، احترام کرنا نہیں سکھایا، جاہل تم سے بہتر ہے۔ سر جو عہدے پہ ہوتا ہے نا، اسے خدمت کرنی چاہیے۔ حضور والا میری یہ جملہ مت بھولیے گا، بعض اوقات 1 روپیہ نہیں لگتا کسی کو موٹیویٹ کرتے ہو، فقط آپ نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہنا ہو تو کلا نہیں ہے میں تیرے نال ہوں۔ کتنے پیسے لگتے ہیں سر اس معاشرے میں انسان کے کنیکشن کے لیے، ہیومن ٹو ہیومن کنیکشن کے لیے سب سے ضروری چیز ہے اپریسیشن، جو کہ ختم ہو گئی ہے۔ کوئی کسی کی تعریف کرنے کو تیار، کیڑے نکالنے کو سارے تیار ہیں، کہنا ہے تو ونگا ہو کے ٹرنا ہے، تو صحیح نہیں لگتا سانو، تو بندہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہم وہاں پہنچ گئے ہیں کہ دوسروں کی نیتوں پہ شک کرتے ہیں، نیتوں کا حال اللہ جانتا ہے۔ یار ذرا دیکھیں تو صحیح ہماری نفرت کی بنیاد کیا، کہنا مینوں لگتا ٹھیک نہیں ہے۔ وہ تینوں لگتا کس طرح؟ تینوں وہی آئی ہے، تینوں پتا کتھوں لگا، کیڑی جگہ پتا لگ گیا تینوں یہ خراب ہے، کہندا بس منوں لگتا ہے۔ یار تو اپنے وہم دا علاج کرا۔